وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، کہ کیا ہوگا، جو امانت دار ہے نا اسے خیانت والا کہا جائے گا۔ اور امانت کیا کیا چیزیں ہیں، وہ مجلس میں بیٹھنا اور مجلس کی باتیں سننا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی امانت ہے۔ تو ہر چھوٹی بڑی امانت میں خیانت ہوگی۔ جیسے بیوی ہے، شوہر گھر پر نہیں ہے، تو بیوی کو اپنی عزت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنا یہ امانت ہے۔ تو زمانہ ایسا آئے گا کہ شوہر گھر سے باہر جائے گا اور بیوی اپنی عزت کا سودا کرے گی اور شوہر کے مال کا سودا کرے گی۔ ہوگا یہ، شوہر جب باہر جائے گا تو وہ بھی اپنے رشتے میں امانت میں خیانت پیدا کرے گا، رشتے میں خیانت پیدا کرے گا۔ ماؤں کو اپنے بیٹوں سے محبت ختم ہو جائے گی۔ میں جو بتا رہا ہوں نا بہت اہم بات ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا جب مائیں اپنے بچوں کے پیچھے نوالا لے کر گھومتی تھی اور ماں محبت سے رات بھر جاگتی تھی۔ آج کل جو لیٹسٹ مائیں ہیں وہ اس ٹائپ کی نہیں ملے گی آپ کو۔ ایک دو مرتبہ بولے گی، بعد میں بھاؤ نہیں دے گی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اب قیامت کے قریب ہم جا رہے ہیں۔ تو جو 1944 والی مائیں اور بیٹے پائی جاتے تھے وہ 2023 میں آپ کو نہیں پائے جائیں گے۔ 2023 میں جیسی مائیں ہیں تو ویسے ہی بیٹے رہ گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے پیٹوں میں یا ان کی گود میں ہوگے اور وہ بے حیا بے شرم بنی ہوئی ہوگی، یا وہ رابعہ بصریہ بنی ہوئی ہوگی اور ان کی گود میں ہیرو ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ جیسی ماں ہوگی ویسے بیٹے ہوگے، جیسے امام ہوگے ویسے مقتدی ہوگے، جیسے لوگوں کی نیت ہوگی ویسے اللہ کے فیصلے ہوگے۔ قرآن کو بنا سنوار کر پڑھا جائے گا، قیامت کی نشانی ہے۔ آج آپ کو خوش الہان والے قاری مل جائے گے، مگر اگر جب آپ اس کے دل میں جھانکو گے نا تو پبلسٹی کی نیت ہوگی۔ اس زمانے میں نمازیں پڑھی جاتی تھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھی جاتی تھی۔ آج جو امام نماز پڑھا، میں اماموں پر انگلی نہیں اٹھا رہا، میں بتا رہا ہوں جیسے امام ویسے مقتدی۔ آج آپ کو اچھی قرات والے امام چاہیے، وہ قرات اچھی کرے گے، زبردست طریقے سے قرات کرے گے، آپ بھی سنیں گے، پوری نماز ہوگی ماشاءاللہ، مگر نماز میں اخلاص نہیں ہوگا، نماز میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا۔ آج ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے مگر ماں سے ممتا رخصت ہو گئی، ماں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ماں کے پاس سب کچھ ہے مگر ممتا نہیں ہے، باپ کے پاس سب کچھ ہے مگر باپ کی محبت نہیں ہے، وہ لیول نہیں ہے۔ باپ 2 منٹ میں مطلبی بن جائے گا، بیٹا 2 منٹ میں مطلبی بن جائے گا۔ اٹیک ہوا، پستول دشمن کے ہاتھ میں ہے، دشمن پوچھ رہا ہے بیٹے کو ماروں یا باپ کو ماروں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ابا کہے گے مجھے چھوڑ دو یا مجھے مارو بیٹے کو چھوڑ دو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسی ہماری حرکتیں ہیں، باپ کہے گا میرے ہاتھ میں پستول دو میں خود ماروں گا۔ تو یہ وہ زمانہ ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ جو نفسا نفسی کا عالم اس زمانے میں تھا، اس زمانے میں 2023 میں ہم نے دیکھا۔ آپ نے 2023 میں دیکھا، ہم نے 2002 میں 3 میں دیکھ لیا تھا۔ ایسے حالات کورونا کے ٹائم پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کون سا بیٹا کون سا باپ۔ اگر آپ کو پازیٹیو اگر آپ ہیں تو ساری پازیٹیو لوگ دور چلے جائیں گے آپ کے۔ اگر آپ کورونا پازیٹیو ہو نا تو سارے پازیٹیو لوگ اور پازیٹیوٹی دور ہو جائے گی۔ پازیٹیو لوگ میں کون ہوتے ہیں؟ ہمارے اپنے نزدیک کے لوگ ہوتے ہیں نا، سارے دور بھاگ جائیں گے، کوئی نزدیک نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا آتے ہیں انہا ستاتی علی الناس سنون خدا، میں نے آپ کو بتایا وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينَ، چوتھی نشانی۔ اور جو خیانت کرنے والا ہے اس کو امانت دار کہا جائے گا۔ یہ جو ہے نا آج اگر کوئی آدمی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں جینیس ہوں، میں نے اسے ٹوپی کرائی، میں نے اسے گھمایا پھرایا۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے تو پچھتاوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ڈیفائن کرتی ہے اپنے آپ کو،
وہ یہ کہتی ہے دیکھا میں نے اپنے شوہر کو کس طرح بیوقوف بنایا کہ میں شوہر کو پتہ نہ چلے ایسی زندگی گزار رہی ہو. شوہر سمجھتا ہے بیوی کو پتہ نہ چلے میں وہ لائف گزار رہا ہوں. اور بیٹا سگریٹ پی کر خوش ہوتا ہے, ابا کو پتہ نہیں ہے, امی کو پتہ نہیں ہے, دوستوں کو پتہ نہیں ہے, ٹیچرز کو پتہ نہیں ہے. چلو کسی کو نہیں پتہ, اللہ کو تو پتہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ویلیو آپ کے نزدیک ٹیچر سے بھی کم ہے. اگر ٹیچر ہمیں دیکھ لے تو ہم ٹیچر کے سامنے سگریٹ پیے گے؟ نہیں پیے گے. یہ تو ایسے ہے جیسے اللہ آپ کو سامنے سے دیکھ رہا ہے اور آپ نماز بھی چھوڑتے ہیں, سگریٹ بھی پیتے ہیں, دھوکہ بھی دیتے ہیں, اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. لائف 24 آورس اگر آپ کو آپ کے پیرنٹس دیکھے, اگر یہ جو کیمراز ہیں اس کو کنیکٹ کر لیے جائے آپ کے گھروں پر اور لائف آپ کو آپ کے پیرنٹس دیکھے, تو کسی میں ہمت ہے ہنسی مذاق کرنے کی؟ کسی میں ہمت ہے ٹائم پاس کرنے کی؟ نہیں ہے. پیرنٹس دیکھ رہے ہیں. تو لائف اللہ آپ کو جب دیکھتا ہے تو آپ اللہ کو بہت ایزی لیتے ہو, کیونکہ اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے. شیر کے بارے میں کتنا بھی بولوں لیکن آپ شیر کو بلی ہی سمجھیں گے. لیکن جیسا شیر اگر شاہین اکیڈمی کے میدان میں آ گیا, ایک چیخ مار لیا تو آپ کا کام ہی ختم. تو بالکل انسان کی فطرت ہے, جب تک وہ اللہ کی طاقت کو دیکھے گا نہیں, سمجھے گا نہیں, اللہ کو ایزی لے گا. جن لوگوں نے اللہ کی طاقت کو دیکھا اور سمجھا نا, انہوں نے اللہ کو کبھی ایزی نہیں لیا. تو ہمیں دیکھنا کیوں ہے؟ میں سوال یہ کر رہا ہوں. دیکھو اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے. ابو جہل کہہ رہا تھا کہ ہمارے مطابق معجزے دکھاؤ تو ہم تمہیں نبی مانیں گے. کفار مشرکین کہتے تھے ہم جو کہیں گے ویسا معجزہ دکھاؤ. تو اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرتے, اللہ کہتا یہ جو کہے گے ہم وہ سنیں گے, ویسے معجزے دکھائیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ پھر اگر یہ نہیں مانیں گے تو ہمارا عذاب آئے گا. پھر ہم ڈھیل نہیں دیں گے, چھوٹ نہیں دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ رسی کو ڈھیلا نہیں کیا جائے گا. پھر ہم جو بولیں گے انہیں سننا پڑے گا. پھر ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوگا, پھر ختم, پھر ماننا ہی پڑے گا. نہیں مانیں گے تو آن دا اسپاٹ ان پر عذاب آئے گا. تو کفار اور مشرکین نے اللہ کے نبی سے کہا ہاں دیکھ لیا جائے گا, تم معجزے دکھاؤ تو صحیح, تم دکھاؤ گے تو ہم مان لیں گے, اور اگر نہیں مانے تو اللہ کا عذاب لا لینا, ہمارے سروں کے اوپر لا لینا. اس نے بول دیا. اللہ کے نبی نے دکھایا معجزہ, انہوں نے انکار کیا, اللہ کا عذاب آیا. اور اللہ کا اصول ہے اللہ پھر مہلت نہیں دیتا. اب یہ مہلت ہے نا, جتنے لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر نبی کا مذاق اڑاتے ہیں, اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں, تو یہ مہلت ہے ان کے لیے. وہ کہتے ہیں نا بھئی تمہارے اللہ میں کیا طاقت ہے, دکھاؤ, بتاؤ, ہمیں کچھ بتاؤ. اگر اللہ دکھا دینا تو پھر انہیں اتنی مہلت نہیں ملے گی, نیست و نابود ہو گئے. تو یہ زمانہ وہ زمانہ. دجال کی سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سامری جو جادوگر تھا اسے بھی دجال اپنے زمانے میں کہا گیا اس کے حرکتوں کی وجہ سے.